قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ اے پیغمبر آپ فرما دیں حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، باطل کا مقدر ہی بھاگنا ہے، باطل تو آیا ہی بھاگنے کے لیے ہے، تو باطل کا مقدر اور باطل کی حقیقت ہی نہ ٹھہرنا ہے۔ جہاں جہاں بھی یہ باطل کی ترقی نظر آ رہی ہے وہ دراصل مسلمان کی سستی اور پستی کا ایک نمونہ ہے۔ جہاں کفر کا غلبہ ہے سمجھے مسلمان اپنی سستی اور غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، جہاں مسلمان ترقی میں ہے وہاں سمجھے مسلمان اپنے ہوش و حواس کے اندر ہیں اور بڑی چستی کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اب مسلمانوں کی 50، 55، 56 ریاستیں ہیں، لیکن غلبہ کفر کا ہے تو یوں سمجھے کہ مسلمان کی سستی اور غفلت نمایاں ہے، اور مسلمان فرد سے لے کر افراد تک، افراد سے لے کر بادشاہوں تک اسی سستی اور غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، بلکہ اس کو ہم بے حسی کہیں تو بے جا نہ ہوگا۔ اب ایک ہفتہ ہوا ہے اسرائیل فلسطین کی جنگ کو، دونوں طرف سے وار ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ایک طرف مسلمان ہے، مسلم ہے، ایک طرف کفر ہے، کافر ہے، ایک طرف حق ہے، دوسری طرف سے نرا کفر باطل ہے۔ تو اس صورت میں کہ جب کہ مسلمانوں کی حکومتیں کسی قسم کا کوئی واضح موقف اپنانے سے گریز کر رہی ہیں تو عام مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسلمان کے پاس جو ایک مفت کا ہتھیار ہے، مفت کی چیز ہے، سب سے بڑی ذات کے ساتھ تعلق جوڑے، بس کہ اے اللہ میں اتنا کر سکتا ہوں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے تک اتنا کر سکتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ تعلق بھی جوڑ رہا ہوں، میں تو اس سے مانگتا بھی ہوں کہ اے اللہ تو فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور فلسطین کے لیے جو قربانیاں دے رہے ہیں، اسلام کے لیے جو قربانیاں دے رہے ہیں، کفر سے لڑ رہے ہیں، اپنی آخری متاع، آخری چیز جان کو پیش کر رہے ہیں میدان جنگ کے اندر، تو ان کی قربانی کو قبول فرما، غیب سے ان کی مدد و نصرت فرما۔ ایک تو یہ، اور یہ لازمی کرے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر دوزانوں بیٹھ کر دعا کریں، بلکہ چلتے پھرتے، گاڑی پہ ہیں، موٹر سائیکل پہ ہیں، سائیکل پہ ہیں، کہیں بھی ہیں، یہ دعا کرتے اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی مدد نصرت فرما، اور غیب کے خزانوں سے ان کے حالات کو اچھا فرما۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے مسلمان حکمرانوں کی ہدایت کے لیے بھی دعا کریں، کیوں کہ عوام کی طاقت الگ ہے۔ مثال کے طور پر ہم 22 کروڑ ہیں، یہ 23 کروڑ ہیں، یہ سارے مل کر بھی اس وقت ان کی طاقت ایک نہیں بنے گی جب تک کہ ایک بادشاہ کا حکم نہ آ جائے۔ بادشاہ کا حکم ہو تو پھر ان کی طاقت ہی طاقت ہے، پھر چھوٹے بچے کی بھی طاقت شمار ہوگی، وہ نمایاں بھی ہوگی۔ اے اللہ ان کے پاس اختیار ہے، طاقت ہے، قدرت ہے، یہ کر سکتے ہیں، ان کو تو ہدایت نصیب فرما، ان کے دلوں کو مضبوط فرما، مرنا انہوں نے بھی ہے، آخرت کا احساس ان کو نصیب فرما۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل ہے کہ آپ نے کافروں کے لیے بد دعا بھی کی اور ان کی پستی اور ذلت کے لیے دعائے قنوت نازلہ بھی پڑھی، اللہم شتت شملہم ودمر دیارہم وفرق بنیانہم یا وفرق جمعہم، اے اللہ ان کو تباہ و برباد فرما اور ان کی جماعت کے اندر، ان کے اتفاق کے اندر دراڑیں پیدا فرما۔ اور یہ الفاظ اگرچہ مختلف احادیث کے اندر مختلف بھی آئے ہیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما آتیت وقنا شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک، وغیرہ وغیرہ۔ لمبی دعائیں بھی ہیں، کچھ مختصر بھی ہیں، کسی حدیث مبارکہ میں کچھ ہیں، کسی میں کچھ ہیں، تو یہ تینوں چیزیں لازمی کریں، اور اسی طرح آخری چیزیں اس کو مزید ایڈ کر لیں تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ جس کے بعد جتنا یہ سوشل میڈیا کا استعمال ہے اس کو استعمال کریں، تو یہ بھی ایک طاقت ہے اس دور کے اندر کہ انسان دوسرے تک آواز کے ذریعے پہنچ رہا ہے، ان کے ذہنوں کو چینج کر رہا ہے۔ قرآن کے اندر ارشاد ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اس رمی کے اندر، پھینکنے کے اندر بڑی طاقت ہے، الا ان القوۃ فی الرمی،
پھینکنے کے اندر یہ پھینکنا چاہے ہتھیار کا ہو چاہے آواز کا ہو لوگوں کے ذہن اس سے بدلتے ہیں. تو بہرحال کوشش کریں اور اپنی زندگی کے لیے بھی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.